آج کی تاریخ ہے 29 اپریل 2026۔ آج کا موضوع ہے شیعہ ورسز سنی، ایران اور اسرائیل امریکہ کے جنگ کے تناظر میں۔ یہ جنگ بہت سے سنی مسلمانوں کے ایمان کے اوپر کی قلعی کھول دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے یہاں یعنی جتنے شیعہ ہیں اس میں سے 85% اثنا عشری ہیں، 15% میں اسماعیلی، آغا خانی، خوجہ اور بہرا قسم کے لوگ ہیں، لیکن جتنے شیعہ ہیں اس میں 85% اثنا عشری ہیں اور کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں، بغض صحابہ سے رکھتے ہیں، خلفائے راشدین سے خاص کر کے، اور وہی کے تعلق سے ان کا ایمان ہے۔ امین حسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن میں ہم نے پڑھا کہ وہی اترنی تھی حضرت علی پر، اور غلطی سے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ اتنا فساد بھرا ہوا ہے ان کے یہاں، ایران میں شیعہ کے یہاں نقلی کعبہ بنا ہوا ہے، حضرت عمر کے قاتل کا علامتی مقبرہ بنایا ہوا ہے، مزار بنایا ہوا ہے، ابو لولو فیروز کا۔ اتنا فساد، اور امام مہدی کا عقیدہ سنیوں میں جو ڈالا گیا ہے بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ شیعہ کے یہاں سے امپورٹ ہوا ہے، سنیوں کے یہاں، اور ہمارے سنی علماء مسجد کے منبر سے اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ارے امام مہدی کا رٹا ان کے یہاں، شیعہ کے یہاں ہے، ہمارے یہاں کوئی نہیں، نہ امام علی ہے، نہ امام حسن ہے، نہ امام حسین ہے۔ ہم لوگ عام طور سے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین بولتے ہیں۔ حضرت حسین تک نسل قریش کی تھی۔ حضرت حسین کے بعد شیعوں کے 9 امام، وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جوڑنا بالکل غلط ہے۔ ان کی نسبت شیعوں کے یہاں جو نسبت اور قربت 9 امام کی ہے، وہ مجوسی لونڈی عورت کے بنا پر ہے، اس کا ڈی این اے شامل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی شہر بانو، اس لونڈی کے میل سے جو زین العابدین سے لے کر کے اور آخری حسن عسکری تک، 12واں تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ جھوٹی کہانی ہے 12ویں کی کہ قرآن لے کے غائب ہو گیا، پیدا ہی نہیں ہوا، 5 سال کا بچہ جنازے کی نماز پڑھایا، جھوٹ موٹ کی کہانی ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ کتنا فساد ہم لوگوں کے یہاں آیا ہوا ہے، اور ہمارے سنی جو دین کا فہم رکھنے کا ان کو زوم ہے، وہ حمایت میں ہے، شیعہ کے حمایت میں۔ کلمہ گو مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، وہ تو شیعہ تو 12 گنا، قادیانی سے 12 گنا کافر بڑا ہے۔ بہرحال ہم قرآن کی آیت کے تناظر میں ہم بات کریں گے حوالے کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اور دین میں کسی کے لیے
زبردستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ زبردستی میری بات مانو. شیعہ نہ مانے مت مانے، خود سے اپنے جہنم کا راستہ اختیار کیے ہوا ہے. اور رشد، ہدایت، صحیح راستہ واضح ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے اللہ کی نافرمانی سے، بغاوت سے. اب جس کا من چاہے وہ طاغوت کی پیروی کرے، اور جس کا من چاہے طاغوت سے کفر کرے، انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے. جس کا من چاہے، جس نے ایمان لایا اس نے پکڑ لیا بہت مضبوط کڑا، وہ ہدایت پر لگ گیا. اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں، صراط المستقیم پر آ گیا. بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اور وہ ٹوٹنے والا نہیں، وہ رشتہ اللہ سے جٹ جاتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اور اس آیت سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ ہمارے سنی علماء اس نصیحت کے باوجود کہ ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے، پھر بھی اس گمراہ شیعہ گروہ کی حمایت کلمہ گو مسلمان سمجھے ہوئے ہیں. اتنی خرابی کے باوجود تعجب اور حیرت کی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ نساء کی 61 نمبر کی آیت اور 62 نمبر کی آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی گمراہوں سے، مخاطب گمراہ، یہاں پر مخاطب اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے کہ منافقین لوگ یصدون عنک صدود، وہ رک جاتے ہیں، صراط المستقیم پر چلنے سے رک جاتے ہیں. وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، رشد کی طرف نہیں آتے. کون لوگ؟ منافق لوگ. کافر تو ڈکلیئر ہی ہے شیعہ، لیکن ہمارے سنی آبادی میں سے بھی منافق ہیں. وہ قرآن کی نصیحت کو نہیں پکڑتے، قرآن کی آیات سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آئیے سورہ ہود کی 113 نمبر کی آیت بھی دیکھ لیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت جھک جاؤ ان لوگوں کی طرف، یعنی نرمی مت دکھلاؤ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، انہیں تو آگ لگنے والی ہے، وہ آگ میں جانے والے ہیں، آگ میں پہنچنے یعنی جہنم میں جانے والے ہیں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، من اولیاء، تمہارے ہمدردوں میں سے صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ثُمَّ لَتُنصَرُنَّ، اور آخرت کے میں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. سورہ روم کی 60 نمبر کی آیت بھی دیکھ لیں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جمے رہو، صبر کیے رہو. ان الوعد الحق، اللہ کا وعدہ سچ ہے. ولا یستخفن، اور نرمی مت دکھلاؤ، ہلکا مت بنو کافروں اور منافقوں کے سامنے. خود منافق ہیں، کتنے کیا کہا جائے. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو چھاڑ دیا جائے، ایک اندازے سے 3% نمازی ہیں سنی میں، 97% بے نمازی ہیں. انہی کو منافق کم زیادہ سے زیادہ مان لیا جائے کہ یہی اتنے ہی منافق ہے. باقی 3% میں بھی کتنے حرام خور نکل جائیں گے. تو 3% کو ہی مان لیا جائے کہ مسلم ہے. تو انہیں
اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ نرمی مت دکھلاؤ کافروں کے سامنے اور منافقوں کے سامنے۔ یہاں پر کون ہے ہمارے سامنے؟ ہمارا معاملہ کن سے ہے؟ شیعہ سے ہے، قادیانی سے ہے، نان مسلم سے ہے۔ یہود و نصارہ کا تو نام لے کر کے ہے تو صرف وہی رجسٹرڈ ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے کہ صرف وہی گمراہ رہیں گے اور کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری قوم کا ذکر ہے کیا نام لے کر کے قرآن کے اندر؟ اتنا سبق نہیں لیتے کہ سیاہ کے یہاں کتنی گمراہی اور گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ ایران اسرائیل کے بارے میں تو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھے ہوا ہے، بہت بات یہ مشتہر ہے۔ اور گریٹر ایران کی خبر ہے، ان کے یہاں ہے کعبہ پر اور مدینہ پر سب پر قبضہ کرنے کا پروگرامنگ ہے شیعوں کی یہاں۔ 1400 سال سے منتقل چلا آ رہا ہے یہ سوچ، ایک دوسرے کو دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جتنا ان کے یہاں ہے ذوالجنہ نکالنا، ماتم کرنا، ایک دوسرے کو یہ دکھ دیتے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے نسل کو کہ یاد رکھو ہمارے دشمن سنی ہے، قریش ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد سردار مسلمانوں کے سردار قریش میں سے ہوں گے۔ تو قریش میں سے ہوئے 4 خلفائے راشدین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بنو امیہ قریش تھے، پیور قریش جس میں ڈی این اے مکس نہیں ہوا۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس، پیور قریش۔ لیکن حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کی نسل سے جتنے ہوئے پیدا اس کے ڈی این اے میں مکس ہے مجوسی اور قریش۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث قریش میں سے سردار ہوں گے، صادق کدھر آ رہا ہے؟ حسین کی نسل سے نہیں، بنو عباس تک صحیح تھا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس میں بھی بگاڑ آئی تو ترکوں کو ملی خلافت۔ تو یہ بھول جائیے کہ یہ علوی نسل سے اور فاطمی خاندان کی وجہ سے شیعہ ان سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی اور حضرت حسین سے نہیں۔ یہ شہر بانویہ نسل سے محبت رکھتے ہیں جو کہ مجوسیہ عورت لونڈی تھی، لونڈی کی حیثیت سے آئی تھی۔ ایک بات اور بتاتا چلو، حضرت عمر کے بارے میں شیعہ ہی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پر کیواڑ گرایا گیا، جلا کر کے کیواڑ کو ان پر گرایا گیا، آگ لگایا گیا حضرت عمر کی طرف سے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی ہے۔ ایک طرف حضرت فاطمہ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ شیعہ بتاتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے کہ جب ایران فتح ہوا اور یزدگرد بھاگ گیا اپنی 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر کے، اس کی 2 بیٹی لونڈی بن کر کے آئی عرب میں، اور اتنا پروٹوکول حضرت عمر نے دیا کہ یہ راجہ کی، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے مقابلے کا شوہر حضرت حسین ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ حضرت حسین کے حوالے لونڈی کی حیثیت سے دیا گیا، پھر آزاد کر کے نکاح کیا ہوگا۔ تو ان کو اتنا پروٹوکول دیا ایک مجوسی کی بیٹی کو، اور نبی کی بیٹی کے بارے میں شیعہ بتاتا ہے کہ ان پر کیواڑ گرا دیا گیا، ان کے کیواڑ کو گھر میں آگ لگایا گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔